دوستو السلام علیکم۔ شکیل ہیں، شکیل صاحب بیلجیم میں، انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے، آئیے سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ باسط صاحب السلام علیکم، میرا نام شکیل ہے، میں بیلجیم سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے پروگرامز بڑی باقاعدگی سے دیکھتا ہوں اور ہمیں کافی آگاہی ملتی ہے آپ کی جو کرنٹ افیئرس پر جو آپ کے پروگرامز ہیں، یا پاکستان کا جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو کردار رہا ہے گزشتہ دہائیوں میں۔ آپ سے گزارش یہ کرنا تھی کہ ایک ہمارا انڈس ٹریٹی کے نام سے انڈیا کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ تھا، ذرا اس کی کچھ تفصیل کچھ ہمارے جو خاص طور پہ ینگ جنریشن ہے ان کے لیے اگر آپ بتا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسی پاکستان کی طرف سے جو واٹر کمشنر تھے غالباً جماعت علی شاہ صاحب، ان کا کردار کافی ڈیوبیس سا ہمیں سننے کو ملتا ہے، تو ذرا اگر اس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی سی آپ ہمیں آگاہی دے سکیں، بہت شکریہ۔ جی شکیل صاحب بہت شکریہ۔ اب 8-10 منٹ کی ویڈیو میں بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انڈس واٹرز ٹریٹی سندھ قرطاس معاہدہ بڑا ایک جامع اور زبردست معاہدہ ہے، جو کہ 1960 میں ہوا، اور بنیادی طور پہ ورلڈ بینک جو تھا اس نے میڈییٹ کیا، اور یہ ایک واحد معاہدہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ابھی تک مور اور لیس ایفیکٹیولی کام کر رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت 3 جو مغربی دریا ہیں انڈس سسٹم کے، واٹر سسٹم کے، اس میں سندھ، چناب اور جہلم، یہ اس کا پانی، ان تینوں دریاؤں کا پانی پاکستان کے حصے میں، اور جو مشرقی دریا ہیں 3 ریاض، ستلج، بیاس اور راوی، ان کا پانی بھارت کے حصے میں آیا۔ تو یہ اس طرح 6 دریاؤں کو تقسیم کیا گیا، اور یہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے، اور اس جو ہمیں پاکستان کو سالانہ پانی ملتا ہے تقریباً ان 3 دریاؤں سے، وہ آپ کہہ لیجئے کہ 143 ملین ایکڑ فیٹ کے قریب ملتا ہے۔ اسی جو ہے ایگریمنٹ کے تحت بھارت بھی ان دریاؤں میں سے، جو مغربی دریا ہیں جو پاکستان کا حصہ ہیں، اس میں سے تقریباً 3.6 ملین ایکڑ فیٹ پانی استعمال کر سکتا ہے، اور اس کو جو ہے بجلی بنانے کا بھی رن آف دا ریور جو ہیں پروجیکٹس لگانے کا ہے، جس میں سے وہ 18,000 میگا واٹ بجلی بنا بھی سکتا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لیے، اور کچھ اریگیشن کے لیے وہ پانی استعمال کر سکتا ہے، جو میں نے کہا 3.6 ملین ایکڑ فیٹ۔ تو پاکستان کو جو ہے مور اور لیس یہ اتنی تعداد میں پانی مل رہا ہے جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے 1960 میں۔ لیکن بھارت نے کچھ ڈیم بنانے کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، جو پاکستان کے 3 دریا ہیں اس پہ، مثال کے طور پر بگلی ہار ڈیم بنا، پھر کشن گنگا ڈیم، رتلے ڈیم بن رہا ہے ابھی۔ تو اس قسم کے بہت سے ڈیمز ہیں جو وہ بنا رہا ہے، جو کہ جو ٹریٹی ہے اس کی اسپیسیفیکیشنز سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو پاکستان جو آرٹیکل 9 ہے اس کا ٹریٹی کا، اس کے تحت ایک پورا ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکنزم بھی موجود ہے، اور اس کے 2 پارٹ ہیں۔ اگر کوئی ٹیکنیکل ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ورلڈ بینک پھر نیوٹرل ایکسپرٹ ایک اپوائنٹ کرتا ہے، اور پھر وہ دونوں ممالک کی بات سن کر معاملات حل کرتا ہے، اور پھر اگر کوئی لیگل ڈسپیوٹ ہو جائے، اگر اس ڈسپیوٹ کی نوعیت لیگل ہو، قانونی ہو، تو پھر ایک کورٹ آف آربیٹریشن سیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ 2 پہلو ہیں۔ تو پاکستان لے کر گیا ان کو، کشن بگلیہار کو بھی لے کر گیا، کشن گنگا جو ہے پروجیکٹس کو بھی لے کر گیا، رتلے کو بھی ہم لے کر گئے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ خاص اس پہ کامیابی ہمیں نہیں ہوئی۔ تو ان تمام پروجیکٹس میں جو ہے ہم لے کر گئے، پاکستان لے کر گیا، کہیں بہت کامیابی ہوئی، کہیں کم کامیابی ہوئی، لیکن بہرحال یہ پروجیکٹ سب چل رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کو خطرہ یہ لاحق ہے کہ ان جو ہے ڈیمز کی وجہ سے جو پاکستان کی طرف فلو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور پاکستان کے جو حصے کا پانی ہے وہ اس کو نہیں مل پائے گا، کیونکہ پاکستان اس وقت، بھارت میں بھی ہم پانی کا بڑا معاملہ ہے، کرائسس ہے پانی کا۔ اگر ہمیں آج سے 15 سال یا آج سے تقریباً آپ کے لیے 30 سال پہلے اگر ہر پاکستانی کو پانی کی ایک بالٹی میسر تھی، تو اب وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک گلاس میسر ہے، اتنی پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے۔
تو اس وجہ سے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ بھارت جو بھی پروجیکٹس لگائے الیکٹریسٹی کے یا اریگیشن کے حوالے سے، تو اس میں ہمارا جو فلو ہے 143 ملین ایکڑ فیٹ، وہ پاکستان کو ملتے رہنا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. لیکن بھارت اس کو سیاسی طور پہ بھی استعمال کرتا رہا ہے، اور بلکہ 2016 میں تو پرائم منسٹر مودی نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ دہشت گردی، خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. تو وہ یہی دھمکی ہمیں دینا چاہ رہے تھے کہ جو پاکستان کا پانی ہے وہ اس کو بند کر دیں گے. لیکن یہ بھی ایک اور بات بھی اس معاہدے کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ یک طرفہ طور پہ آپ نہ پاکستان نہ بھارت اس کو ختم کر سکتا ہے. اگر یہ ختم ہوگا تو اس کی جگہ ایک نیا آئے گا ایگریمنٹ، اور وہ دونوں پارٹیز کی کنکرنس سے ہوگا. نہ پاکستان اس کو ختم کر سکتا ہے نہ بھارت. یہ بھی اس کے اندر ہی ہے، اسی معاہدے کے اندر ہی. پھر ایک اور جو ہے اس میں ایک 1989 میں ایک اور ایڈوانس فلڈ انفارمیشن ایگریمنٹ بھی دونوں ممالک نے سائن کیا تھا، جس کے تحت بھارت پہ لازم تھا کہ اگر کوئی فلڈ کی سچویشن ہے تو ہمیں فوری انفارم کرے. لیکن بھارت وہ بھی نہیں کرتا، وہ پانی سارا کھول دیتا ہے اور ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں وہ زیر آب آ جاتے ہیں، جس سے فصلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں. سیلاب کی جب ہوتے ہیں صورت ہوتی ہے تو بہت جانی نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ معاہدہ فی الحال بھی ٹھیک کام کر رہا ہے. جہاں تک جماعت علی شاہ صاحب کا تعلق ہے، مجھے ان سے ملاقاتوں کا اتفاق رہا ہے. میں جب بھارت میں تھا تو وہ ایک دفعہ شاید آئے بھی تھے، جو انڈس پرماننٹ کمیشن کی میٹنگ ہے اس کو ہیڈ کرنے کے لیے. دیکھیے ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسکیپ گوٹ ڈھونڈتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ جماعت علی شاہ صاحب کا کیا رول ہے اس سارے معاملے میں. ڈوبیس ہے نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن مجھے کوئی ایسی واضح کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ جماعت علی شاہ صاحب کی وجہ سے تمام ہمارے مسائل بڑھ گئے ہیں، یا جو کشن گنگا کا معاملہ ہے وہ خراب ہو گیا، یا بگلیہار یا رتلے ڈیم کا ان کی وجہ سے تمام معاملات ہیں. میں ایسا نہیں سمجھتا، کیونکہ اوور آل دیکھیے انچارج اس کی منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ہے، اور کمیشن جو کمشنر ہے انڈس واٹر کمیشنر، وہ اس کے اندر کام کرتا ہے. تو یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کا بڑا اسٹائل ہوتا ہے. بیوروکریسی اپنی جو مسائل، اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے پھر اسکیپ گھوٹ ڈھونڈتی ہے. گو کہ جماعت علی شاہ صاحب اب شاید پاکستان میں ہیں بھی نہیں، کینیڈا شاید شفٹ ہو گیا، مجھے صحیح نہیں معلوم، ممکن ہے کہ پاکستان میں ہوں. لیکن میں گھبراتا ہوں کسی ایک شخص کو مورد الزام ٹھہرانے میں. سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان وہ کہیں ناکامیاب ہوئی بھی ہیں کسی ایک پروجیکٹ میں، یا ہم نیوٹرل ایکسپرٹ نہیں لگا سکے، یا کورٹ آف آربیٹریشن ہم ورلڈ بینک کو کنونس نہیں کر سکے، تو اس میں صرف ایک بندے کو آپ پک کر لیں جس کا کوئی خاص اتنا کردار نہیں ہوتا ان معاملے. وہ تو صرف ایک جو اینول 2 میٹنگز ہوتی ہیں شاید، وہ بھارت کے ساتھ وہ کر کے آتے ہیں، اپنے بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مسائل ہیں. لیکن صرف ان کو مورد الزام ٹھہرانا یہ مناسب نہیں ہے. پوری میں سمجھتا ہوں کہ کلیکٹیولی ہمارا فیلیور ہے کسی حد تک، جو کہ ہمیں جو تنازعات ہم ورلڈ بینک لے کر گئے اس میں اگر ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، یا ہماری نقطہ نظر کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، تو جماعت علی شاہ صاحب کا اکیلے قصور نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کا قصور ہے. تو میں ذاتی طور پہ اجتناب کرتا ہوں کہ اگر واقعی کوئی قصور ہے تو سامنے لایا جائے، لیکن یہ صرف باتیں ہیں میرے حساب سے، اور میں ان کو اتنا زیادہ وزن نہیں دیتا ان چیزوں کو. آپ کے سوال کا بہت شکریہ.